ہم سب کا نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہوں محبوب رب دو جہاں تم ہو، شہ لالاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کے جس پر مہرباں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کے جس پر مہرباں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کے جس پر مہرباں تم ہو، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زباں تم ہو،
پر مہرباں تم ہو، تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا، ودی دونوں، تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا، ودی دونوں، شفیع المذنبی ہو، رحمت ہر انس و جاں تم ہو، شہ دنیا ودی ہو، رحمت کون و مکاں تم ہو، شہ لالاک ہو، محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ذکر قلبی خفی پر۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ قلبی ذکر ہے، اور قلبی ذکر کیا ہے، اس کی کیوں ضرورت ہے، اور آج کے دور میں یہ ہمارے لیے اتنا زیادہ اہم کیوں ہے، اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ قلبی ذکر میں کچھ جو ابہام ہے، کچھ باتیں ہیں جن کی حقیقت کا ہمیں معلوم نہیں ہے، ان باتوں کو ہم آج کے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج سائنس کی ترقی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، زندگی کے بہت بڑے مشکل کام جو ہیں وہ آج ہماری فنگر ٹپس پہ ہیں۔ پرانے وقتوں میں علم حاصل کرنا اور کسی بات کی تحقیق کرنا بےحد مشکل کام تھا، بہت ٹائم لگتا تھا، آج یہ سب کچھ فنگر ٹپس پہ پڑا ہوا۔ تو جہاں سائنس نے ہمیں اتنی زیادہ آسانیاں دی ہیں، وہاں بہت سارے مسائل بھی ہماری زندگی میں ان آسانیوں کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں، اور سالک کے لیے آج کے دور میں جو سب سے بڑا ایک کیا کہنا چاہیے چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی تنہائی کو وہ کس طرح سے پاک رکھے۔ دیکھیں، گناہ اور ثواب یہ ہمیشہ سے آمنے سامنے رہا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، گناہ رہے ہیں اور نیکیاں رہی ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود رہے ہیں اور گناہ گار بھی رہے ہیں۔ جو نیک لوگ تھے ان کے لیے گناہ کے مواقع آسان نہیں تھے۔ آج گناہ کرنے کا موقع بہت آسان ہو گیا ہے، ارزاں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے، جو ابھی صرف کیا کہنا چاہیے ابھی اسکول بھی نہیں جاتا، وہ گھر میں ہی ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے، تو بلیو کریں کہ وہ بھی خطرے میں ہے۔ اتنا زیادہ اس ڈیوائس نے، اس انٹرنیٹ کی اس معلومات کی یلغار نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج گناہ کرنے کا موقع بہت آسان ہو گیا۔
رسائی گناہ تک آسان ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک سالک جو ہے، ایک طالب مولا روح جو ہے، اس کو مزید مشقت کی ضرورت ہے، مزید جد و جہد چاہیے۔ اور آج جو ہے ہماری جلوت سے زیادہ ہمیں اپنی خلوت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ دعا ہمیں اپنے لیے بھی مانگنی ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ تو ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے اور ہمارے نوجوانوں کی تنہائیوں کو بھی پاک کر دے۔ تو ان تنہائیوں سے ان تنہائی کے گناہوں سے بچنے کا جو ایک بہت ضروری کیا کہنا چاہیے ایک ٹپ ہے جو ہر سالک کو معلوم ہونی چاہیے، اور جو سالکین ہیں جو باقاعدہ بزرگان دین کے زیر تربیت ہوتے ہیں، وہاں پر تو انہیں یہ سب پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے روٹین میں، تو ان کے لیے شاید یہ سب کچھ معلوم کرنا یا اس تربیت کے ان مرحلوں میں سے گزرنا جو ہے وہ روٹین ہے۔ لیکن ہم جو گھریلو خواتین ہیں، جو میرے ساتھ منسلک میری جو نوری سسٹرز ہیں، ہمارے جو کورس کی فہم تصوف کورس کی جو خواتین ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں اور اپنے ان تمام نوری لسنرز سے مخاطب ہوں جو ان لیکچرز سے اپنی ذات کی جو تلاش ہے وہ کرنے کے لیے ان لیکچر سے مدد لے رہی ہیں۔ تو میرا مخاطب وہ خواتین ہیں۔ اس تنہائی کو، اپنی خلوت کو اپنے رب کی یاد سے مزین کرنا ہے، ہمیں اس طرح سے مزین کرنا ہے کہ ہماری جو تنہائی ہے وہ ہمیں وہ کچھ دے جائے، وہ چیز ہم حاصل کر لیں جس کی تگ و دو میں ہم صبح سے شام تک ہیں۔ دیکھیں ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم یہ سارا کچھ کر کے تھک جاتے ہیں، ہم تھوڑا سستانا چاہتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم آرام سے آتے ہیں، ہم آ کے اپنا موبائل پکڑتے ہیں اور تھوڑا ہم اپنے میسیجز دیکھتے ہیں، اور موبائل جو ہے وہاں سے پھر شیطان جو ہے وہ کس طرح سے ہم دیکھیں گے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسی ایسی پوسٹیں ہمیں دکھائے گا کہ جو اتنا سارا دن کی جو محنت تھی وہ ایک چھوٹی سی آنکھ کی خیانت سے سب گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی ہے نا، کہ جس میں کہ اللہ تو ہی جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو، ہمیں آنکھ کی خیانت سے بچا۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت۔ تو یہ آنکھ کی خیانت جو ہے، یہ پہلے زمانے میں تو کوئی باہر نکلتا تھا، بازاروں میں جاتا تھا، اس طرح کی محافل میں جاتا تھا تو آنکھ خیانت کرتی تھی۔ آج ہمارے ہاتھوں ہاتھ میں، یعنی ہم آرام سے اپنے گھر میں بڑے محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہماری آنکھ جو ہے وہ خیانت کر گزرتی ہے۔ یہ جو آنکھ ہے نا، اس کی ایک لمحہ کی خیانت ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو اتنی محنت سے ہم نے اتنا جد و جہد کر کے سارا دن کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکٹھی کی ہوتی ہیں نا، وہ سب کو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک چنگاری دکھا دیتی ہے یہ آنکھ کی خیانت۔ اور اسی لیے جو ذکر عین ہے اس کی بزرگان دین جو ہے وہ آج بہت ترغیب کرتے ہیں کہ جیسے بری چیز کو دیکھنے کے بعد ہماری پورے بدن کی کیفیات خراب ہوتی ہیں، ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، اسی طرح اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد آنکھ جب ایک اچھی چیز دیکھتی ہے، اللہ کا نام دیکھتی ہے، قرآن کی کوئی آیت دیکھتی ہے، بیت اللہ شریف کی تصویر دیکھتی ہے یا گنبد خضرا کا نظارہ کرتی ہے، تو اس نظارے سے اس آنکھ نے جب وہ منظر دیکھا، وہ اچھی چیز دیکھی، تو ہماری پوری کی پوری جو کیفیات ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔
اور اسی کے اوپر جو ایک اشغال بھی کروائے جاتے ہیں مختلف سلاسل میں کہ اللہ کا نام جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کو تھوڑی دیر آپ بیٹھ کے تنہائی میں دیکھیں. جب جب آپ اللہ کا نام بیٹھ کے دیکھیں گی تو اس سے دیکھیں جو سستانے کا ٹائم ہے، جو آرام سے بیٹھنے کا تھوڑا سا آپ کا رش کا ٹائم ہے، تو وہ ایسی جگہ پہ آپ بیٹھیں، ایسی جگہ پہ وہ اللہ کا نام لگا ہو کہ جہاں آپ ریلیکس موڈ میں بیٹھ کے اس کو دیکھ سکیں. تو اس کو آپ دیکھیں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک پریکٹس ہوتی ہے ہماری روح کو پاکیزہ کرنے کی. اور جیسے بری چیز کو دیکھنے کے بعد ہمارے خیالات خراب ہوتے ہیں، ہماری کیفیات خراب ہوتی ہیں، ایسے اللہ کے نام میں وہ اعجاز ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے ہماری کیفیات بہت زبردست، اس میں پازیٹیو چینج آتی ہے، ہمارا جو اورا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور ہماری روح جو ہے وہ قوت پکڑتی ہے. تو یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں ایک کہیں نہ کہیں ایک اللہ کا خوبصورت سا نام جو ہے وہ لکھ کے لگائیں اور اس کو ہم بیٹھ کے دیکھا کریں. یہ بھی ایک اورا کو اسٹرانگ کرنے کا، روح کو قوت دینے کا ایک چھوٹا سا ایک طریقہ ہے، ایک ٹپ ہے، اور اس کو ذکر عین کہا جاتا ہے. عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، یہ آنکھ کا ذکر ہے. آپ نے خاموشی سے اپنے خیالات کو خالی کرنا ہے اور ریلیکس موڈ میں اس کو دیکھنا ہے. شروع میں تھوڑا کم ٹائم آپ اس پہ لگائیں گی اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو اندر کی طلب ہے وہ خود بخود اس پہ لگ جائے گی اور آپ کی جو آنکھ ہے وہ اس کی اتنی عادی ہو جائے گی اور اس کے جو ثمرات آپ کو ملیں گے وہ یقیناً آپ اس چینج کو محسوس کریں گے اور مجھے ضرور بتائیے گا جو اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات جو ہم کر رہے تھے کہ ذکر قلبی کیا ہوتا ہے. تنہائی کو پاک رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کتنا کو زبان سے ذکر کریں گے، ہم تھک جاتے ہیں نا، ہم پڑھتے پڑھتے بھی تھک جاتے ہیں، تو ہم چپ رہنا چاہتے ہیں، ہم تھوڑی دیر سستانا چاہتے ہیں. بچوں کے ساتھ ہم بول رہے ہیں، گھر میں کاموں میں، تو ہم تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں. تو جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو وہی لمحے ہوتے ہیں جب شیطان کہتا ہے اب یہ فارغ ہوئی ہے تو اس کو اچکنا ہے ہم نے. اور پھر جب آپ اس رستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس کچھ مال بھی ہوتا ہے نا، کچھ اعمال کی نیکیاں بھی آپ نے گٹھری باندھ کے اپنی بغل میں دبائی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر پھر اس لٹیرے کی بڑی نظریں ہوتی ہیں. وہ اچکنے کے لیے کبھی آگے سے آئے گا، کبھی پیچھے سے آئے گا. وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ پشت پہ انسان کی بیٹھتا ہے اور وہ اپنی سونڈ جو ہے وہ قلب میں جماتا ہے. اور وہ جب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زخرف کی آیت ہے تو وہ سون جماتا ہے، کس لیے جماتا ہے؟ وسوسے ڈالنے کے لیے، برے خیالات ڈالنے کے لیے. اور دوسری طرف ہم سورہ زخرف کی آیت کا جو مفہوم ہے اس کے ترجمے کا وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں. تو کیا ہے کہ رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لینا، اس کا کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا وبال ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے نہیں کرتے تو پھر کیا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی مسلط کیا جاتا ہے. اللہ کی اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ نے ہم کیا کہا تھا شیطان کو کہ جب اس نے کہا تھا نا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا جو میرے بندے ہیں. تو جب ہم اللہ کے پورے اس کی بندگی میں نہیں آتے تو پھر یہ سارے کے سارے خطرات جو ہیں وہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب شیطان کے سارے واروں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کن کن اوقات میں آئے گا ہمارے پاس. ان اوقات میں آئے گا جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے. جو اب تک ہم نے اپنے لیکچرز میں سیکھا وہ ہم نے یہ سیکھا، اپنی ذات سے ملاقات ہم نے سیکھی اور ہم نے اپنے خیال کو کنٹرول کرنا سیکھا. جب خیال کو ہم کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے تو پھر اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور یہ جنگ جو ہے ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کریں تو 100% آپ کو یہ رزلٹ ملے گا، ایسا نہیں ہوگا.
کوشش کرنی ہے ہم نے، اور پھر اللہ کی جب رحمت چھما چھم برستی ہے تو وہ اتنا زیادہ ہمیں نوازتی ہے جتنی شاید ہم نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی. ہماری کوشش تو بڑی چھوٹی سی ہے، اجر ہمیں ہماری نیت کے مطابق نہیں ہے. اگر میں یہ فیصلہ کر لوں، میں نیت کر لوں کہ میں نے اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھنے پر کام کرنا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس فیصلے کے بعد میری کوشش تو بڑی ادنا سی ہوگی، لیکن اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ برستی ہے پھر وہ رحمت. تو اسی رحمتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو پھر ہماری سانسیں کیا، ہمارے جسم کا لواں لواں اللہ اللہ پکار اٹھتا. اور یہی پکار جو ہے اس کو ذکر خفی کا نام دیا جاتا ہے. ذکر خفی کیا ہے؟ ذکر خفی زبان کے ساتھ نہیں، زبان تالو کے ساتھ ہوگی. ذکر خفی جو ہے یہ ہمارا دل کرتا ہے، ہماری سانسیں اللہ اللہ پکارنے لگتی ہیں، اور پھر ہمارے وجود کا ایک ایک سیل جو ہے وہ اللہ کے نام کی تکرار کرنے لگتا ہے. ہمارا جو سانس ہے، ہم دیکھتے ہیں سانس کا جو تعلق ہے نا ہمارے جسم کے ساتھ، وہ اس طرح سے ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں. دیکھیں ہم سانس لیتے ہیں، ایک دفعہ سانس باہر جاتی ہے اور پھر لوٹ کر واپس آتی ہے. تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب سانس جاتی ہے، جسم سے نکلتی ہے سانس، تو پھر یہ عرش تک جاتی ہے، اور عرش سے اللہ کے انوارات لے کے واپس ہمارے قلب میں آتی ہے. کس وقت ایسا ہوتا ہے؟ جب سانس ذاکر ہوتی ہے، جب سانس میں اللہ کا نام ہم بسا لیتے ہیں، بسا ہوا ہوتا ہے ہماری سانسوں میں اللہ کا نام، تو پھر سانس جب نکلتی ہے تو اوپر عرش تک جا کے لبالب اللہ کے نور سے بھر کے یہ واپس آتی ہے. آپ پریکٹس کریں، نکلتی ہے نا اور واپس جاتی ہے، محسوس کر سکتے ہیں ہم اس چیز کو. تو اگر سانس ذاکر نہیں ہے، ہم نے اپنی سانس کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا، ہم نے بے دہانی میں ہماری سانسیں ضائع جا رہی ہیں اللہ کے نام کو لیے بنا، تو پھر بھی سانس تو جائے گی نا، سانس تو نکلنی ہے، پروسیس تو سب کے لیے نا. تو سانس نکلتی ہے، پھر خالی نکلتی ہے، جب اوپر جاتی ہے پھر واپس آتی ہے. جب واپس لوٹتی ہے سانس تو پھر کیا ہے کہ پھر اس میں نور نہیں ہوتا، پھر شیطان اس کو دیکھتا ہے، کیونکہ فضاؤں میں ہر طرف شیطانی قوتیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں. پوری فضا میں جس طرح مخلوقات ہیں اللہ کی، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے انوارات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اسی طرح پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی دونوں پیرالل ہیں فضاؤں میں. تو فضا میں جب ایسی سانس آتی ہے واپس لوٹ کے، تو وہ اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے دیکھتا ہے کہ یہ سانس اب واپس داخل ہونی ہے اس بدن کے اندر، اس جسم کے اندر، تو وہ اس میں اپنی کچھ نیگیٹو انرجی ڈال دیتا ہے. وہ نیگیٹو انرجی جب آتی ہے تو سانس کے ذریعے ہمارے بدن میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، وہم کی بیماری آج دیکھیں کتنی زیادہ کامن ہے، وسوسوں کی بیماری، انگزائٹی، ڈپریشن، پھر یہ چیزیں. اور پھر جب یہ چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں تو ہم پریشان ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دوڑ رہے ہیں، ہمیں عجیب و غریب مسائل، نفسیاتی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ان تمام نفسیاتی مسائل کے پیچھے مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا. اور اس بات کی دلیل جو ہے، دیکھیں یہ جو انگزائٹی، غصہ اور ڈپریشن، یہ تمام کی تمام بیماریاں جو ہیں یہ خالصتاً جناتی بیماریاں ہیں. اور ان کے لیے آپ وہ سوچ لیں کہ سورہ زخرف کی آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے وہ شخص جو ہے وہ اتنا بے قرار رہنے لگ جاتا ہے، اس میں اتنی بے چینی، انگزائٹی، اور پھر کیا ہے کہ پھر کتنی زیادہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ سکون کی دوائیوں پر لگے ہوئے ہیں.
दिन रात जो है एंग्जाइटी ख़त्म करने की दवाइयाँ खाई जा रही हैं। जिनके पास थोड़ा-सा और खुशहाली आती है वो फिर डॉक्टरों के चक्कर, साइकियाट्रिस्ट के चक्कर, साइकोलॉजिस्ट से सेशन लिए जा रहे हैं और आज तो ऑनलाइन जो है वो सेशन लिए जा रहे हैं और ढेरों ढेर पैसा जो है वो इसके ऊपर हम लगाई जा रहे हैं। लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं निकल रहा। वो जितना अरसा दवाइयाँ हम खाते जाएँगे, हमारे असाब सोए रहेंगे, लेकिन रूह की जो खुशी और रूह का जो सुकून है वो रब की याद के सिवा कहीं पर भी नहीं है। रूहानी खुशी अगर इन डॉक्टरों के पास होती तो वो पिछले दिनों कितनी ज़्यादा खबर सरगर्म हुई थी कि वो जो एक साइकियाट्रिस्ट थे, डॉक्टर थे मुल्तान के, उन्होंने पहले अपनी औलाद को गोली मारी। अकलौती बेटी थी गालिबन उनकी, बड़ी खबर आई थी ये, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को गोली मारी। और वो दोनों जो है वो जो सुकून बाँटने वाले थे, वो जो लोगों के नफ्सियाती और दिमागी बीमारियों का इलाज करने वाला इतना बड़ा डॉक्टर था वो, और इतना ज़बरदस्त वो प्रैक्टिशनर था। बहुत लोग जो थे उनसे अपॉइंटमेंट लेते, बहुत महंगे डॉक्टर थे मैंने सुना मुल्तान के। तो वो देखिए कि वो किस तरह खुदकुशी करके हराम की मौत मरा वो शख्स। वो दूसरों को सुकून देने वाला खुद कितना बेसुकून था कि इस बेसुकूनी की वो ताब ही नहीं ला सका, और वो इस तरह अपनी औलाद को और अपने आप को दोनों को वो ख़त्म कर गया। तो ये डॉक्टरों के पास सुकून नहीं है। सुकून जो है जब मेरे रब ने कह दिया अला बिज़िक्रिल्लाहि लितत्मइन्नल क़ुलूब, कि सुकून जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। तो अल्लाह की याद को हमें कैसे अपने अंदर उतारना है। लिसानी ज़िक्र तो हम करते हैं ना, ज़ुबानी ज़िक्र तो हम करते हैं, तो कल्ब में इस ज़िक्र को उतारना, ये उसी वक़्त हम उतार सकते हैं जब हमें इसकी अहमियत का पता हो। आप लोग कह रहे होंगे कि इतने मिनट जो है मैंने इसकी तमहीद बाँधने में लगा दिए, तो ये तमहीद बाँधने का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था कि जब तक किसी चीज़ की अहमियत हमें पता नहीं होती, हम उस काम को नहीं कर सकते। मेरे कहने पर या किसी के कहने पर कोई आपको कहता है चले मैं आपको ज़िक्र सिखाता हूँ, मैं आपको कल्बी ज़िक्र सिखाता हूँ, तो वो आपको ले जाएगा, आपको ज़िक्र सिखाएगा। थोड़े दिनों के बाद आप अपनी किसी दूसरी फ्रेंड के पास बैठी होंगी, आप उसको बताएँगी मैंने कल्बी ज़िक्र शुरू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखो मेरा कल्ब जारी हो गया। तो वो आपकी फ्रेंड जो है वो आपको नए वसवसे डाल देगी। वो कहेगी कि ये कौन-सा कल्बी ज़िक्र है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कहीं ऐसा ज़िक्र साबित नहीं है, और ये तो बिल्कुल बिदअत है, ये तो गुनाह है। तो फिर आप जो है, जो आपने सीखा वो सब ख़त्म। तो कोई भी अमल जब तक उसकी अहमियत और उसकी रूह से हम वाकिफ़ नहीं होंगे, वो अमल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। उस अमल को अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तो हमें उस अमल की पूरी जो फ़िलॉसफ़ी है, उसकी रूट्स तक उसको जानना पड़ेगा। इसलिए मैं बात को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़िक्र क़ल्बी जो है ये ज़रूरी क्यों है और इसकी अहमियत क्या है। और जब हमें ये समझ आ जाती है कि साँस का कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, तो बिलीव करें कि फिर एक साँस भी हम अल्लाह के नाम के बिना नहीं लेना चाहें, कतई भी नहीं लेना चाहेंगे। जब ये साँसों में ज़िक्र बस जाता है, तो फिर इंसान इसके बगैर जी नहीं सकता, फिर साँस नहीं निकलती इसके बगैर। वो शेर है ना, जो दम गाफिल वो दम काफिर, सन मुर्शिद ए पढ़ाया हो। तो उस्ताद तो ये सिखा गए, सूफिया कराम तो ये दर्स दे गए कि गाफिल नहीं होना, गाफिल नहीं होना। देखिए कौन सी चीज है, कैसे मुमकिन है हम गाफिल ना हो? हमें हम हो जाते हैं ना गाफिल, लेकिन हम सांस लेने से गाफिल नहीं होते। सांस हर हर हाल में आ रही है, हम जितने भी बिजी हैं सांस आ रही है, हम सो रहे हैं सांस आ रही है। तो अगर ये गफलत कुफर है बकौल इन बुजुर्गों के, तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम गाफिल ना रह सके? ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुमकिन है कि हम सांस को अल्लाह अल्लाह सिखा दें। जब अल्लाह अल्लाह सांस में बस जाएगा, तो फिर क्या है कि फिर हम जो भी कर रहे होंगे, हमारी सांस अपना काम कर रही होगी, फिर सिस्टम जो है वो ऑटो पे लग जाता है।
اس چیز کو وہ خواتین بہت اچھا سمجھ سکتی ہیں جو خواتین بہت زیادہ لسانی ذکر کرتی ہیں. کوئی خواتین ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کلمہ کا ورد کرتی رہتی ہیں، کوئی خواتین بہت زیادہ درود پاک زبان سے پڑھتی ہیں. تو جب ہم بہت زیادہ لسانی ذکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہوتے 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 وہ لسانی ذکر کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا آپ نے غور کیا ہوگا، ایسی خواتین اکثر ہمیں ارد گرد اپنے ملتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں اتنا زیادہ یہ الفاظ پڑھتی تھی، یہ کلمات اتنے پڑھتی ہوں کہ میں جب سوئی ہوتی ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے جسم کا لواں لواں درود پاک پڑھ رہا ہے، میرے جسم کا لواں لواں کلمہ شریف پڑھ رہا ہے. تو پھر یہ ان کو بھی فیلنگ آنے لگتی ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی باقاعدہ ذکر خفی سیکھا نہیں ہوتا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب بہت زیادہ ہم آگے چلے جاتے ہیں کسی لفظ کو کی ادائیگی میں تو پھر وہ ہماری روح میں بس جاتا ہے، اور پھر وہ ہم سوئے بھی ہوں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی پڑھ رہا ہے، پھر ہمارا دل اس کو پڑھنا سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک خودکار سسٹم کے تحت ہوتا ہے. تو جو ذکر خفی ہے اس کو جو صوفیہ اکرام ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ پاس الفاظ کے ذریعے اس کا پورا سلیبس کہہ لیں، پورا طریقہ کار جو ہے وہ کہہ لیں، وہ وضع کیا، اور انہوں نے اپنے جو فالوورز ہوتے ہیں انہوں نے اس کو یہ سکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا. اور تمام سلاسل میں ذکر خفی جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. کسی سلسلے کی ابتدا ہی ذکر خفی سے ہے، اور کسی سلسلے میں یہ جو ہے یہ آگے جا کے سکھایا جاتا ہے. لیکن یہ ہر سلسلے میں ہوتا ہے، کچھ شروع میں، کچھ کے اور کچھ کے اینڈ میں. یہ ہر سلسلے میں موجود ہے، اور یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں بے حد اہم ہے. اس کے بغیر جو سلوک کی منزلیں ہیں وہ ہم طے نہیں کر سکتے. اور یہ تمام سلسلوں میں موجود ہے. اس کا طریقہ کار کچھ نہ کچھ فرق ہے. تمام سلاسل اپنے اپنے انداز میں جس طرح سے ان کے بزرگوں نے ان کو سکھایا اور ان کو جس طرح سے اس سے وہ فیض یاب ہوئے، انہوں نے اسی طرح اس کو آگے اپنے سلاسل میں رائج کر دیا. اس لیے اگر کوئی ایک شخص کسی ایک سلسلے کا ذکر خفی کرتا ہے تو وہ دوسرے سلسلے کے ذکر خفی کرنے والے کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں. ایسا نہیں ہے. تمام مشائخ نے اپنے انداز کے مطابق سکھایا، اور جہاں جہاں جس طریقے سے انہوں نے محنت کر کے اس کو سیکھا اس طرح انہوں نے آگے سکھایا. کسی کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے. کوئی اس کو کس انداز میں کرتا ہے، تھوڑا بہت انداز کا فرق ہر سلسلے کا دوسرے سلسلے سے آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس کی جو بیسک تھیم ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ ایک ہی ہے. کیونکہ الحمدللہ ہماری سسٹرز میں جو ہے وہ مختلف سلاسل سے تعلق رکھنے والی بہنیں موجود ہیں، اور میں بہت شکر ادا کروں گی اللہ کریم کا کہ گوشہ نور کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس میں مختلف مشائخ کی تربیت یافتہ خواتین جو ہے مختلف سلاسل کی بہت پیاری پیاری خواتین جو ہیں وہ جو اپنے اپنے سلسلے کا فیض اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ یہ گوشہ نور کی بہت خوش قسمتی ہے کہ اتنے سارے سلاسل کے تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ یہ گوشہ نور کا قافلہ جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے. اور شاید یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ ایک گوشہ نور پہ بڑی برکت ہے اللہ کی کہ اتنے سارے مشائخ کرام کی نظر کرم جو ہے وہ گوشہ نور پر ہے الحمدللہ، روحانی طور پر بھی، اور ہم ان کی دعاؤں میں بھی ہیں. تو اس لیے بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے مشائخ نے جیسے ان کو سکھایا، جیسے سمجھایا اور جیسے کروایا، اور وہ اسی طریقے سے فیض پا رہے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے اس کو کرتے رہے. ہم اپنا کوئی الگ سے طریقہ کسی پہ بھی جو ہے وہ مسلط نہیں کرتے. ہاں، جن لوگوں نے
جو لوگ کہیں پر بھی نہیں سیکھ رہے، کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں اور نئے ہیں اس فیلڈ میں، تو ان کے لیے ہم حاضر ہیں، ان کو ہم ضرور سکھائیں گے اور اپنے طریقہ کار سے سکھائیں گے جس سے ہم نے سیکھا۔ اور اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہوا ہے۔ ہمارا مزاج کیا بن گیا کہ ہم دوسرے کو غلط ثابت کیے بنا اپنے آپ کو درست نہیں ثابت کرتے۔ ہمیں ایک لگتا ہے کہ جب تک ہم دوسرے کو غلط ثابت نہ کر دیں ہم اپنے آپ کو درست ثابت نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں سب کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تمام سلاسل کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کسی بھی سلسلہ کے مشائخ کا دوسرے سلسلہ کے مشائخ کرام کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ اختلافات جو یہ شیطان نے ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں سب کا احترام کرنا ہے اور کرنا ضروری ہے ہمارے لیے سب کا احترام۔ تو میں یہاں بات کر رہی تھی، اپنے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ذکر خفی کی طرف۔ اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سب کی بیس، سب کی اساس ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے سانسوں میں اللہ کا نام اس طرح سے راسخ کر لینا کہ اللہ اللہ ہر سانس کے ساتھ ہو۔ جب ہر سانس کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ ہمارے قلب میں وہ لفظ اللہ جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی پھر آگے جو دو باتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ لطائف میں کسی کا کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 لطائف ہیں، کچھ کہتے ہیں 6 ہیں، کچھ کہتے ہیں 10 ہیں۔ یہ ہر سلسلے کے اپنا اپنا تربیت کا اور پڑھانے اور سکھانے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اور جو سینے کے اندر 5 لطائف ہیں، اس میں کسی سلسلے کا کوئی اختلاف الحمدللہ نہیں ہے۔ سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ جو 5 لطائف سینے کے اندر ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کسی کا کوئی وہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ لطائف کیا ہوتے ہیں اور یہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ یہ پھر ہمارا ابھی ہم صرف ذکر کی آج اہمیت کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہم اس کے طریقہ کار کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ سالک جو ہے وہ ایک تو زبانی ذکر اذکار کرتا ہے، زبان سے جو تسبیحات اور جو ذکر اذکار کیے جاتے ہیں جس کو ہم ذکر لسانی کہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا پھر کیا ہے کہ ذکر قلبی جو ہے وہ پھر جب کچھ سلاسل میں تو ابتدا ہی ذکر خفی سے کروائی جاتی ہے اور کچھ سلاسل میں جو ہے پہلے ذکر اذکار لسانی کروائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذکر خفی جو ہے وہ ان کو اس کی ترغیب دلوائی جاتی ہے، اس کو وہ سکھایا جاتا ہے۔ تو ذکر قلبی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی روح کے اندر جو ہے وہ جذب پیدا ہوتا ہے، روح کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں فرق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب بہت زیادہ آپ لسانی ذکر کرتے ہیں تو آپ کی جو روح ہے سم ٹائم اس کی، جب لسانی اذکار جو ہے وہ بہت زیادہ ہم کرنے لگتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے معاملات بھی درست رہنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ انوارات اور اللہ کی جو تجلیات ہیں وہ ہمارے اوپر بہت الحمدللہ بہت بڑھنے لگتی ہیں۔ جب اللہ کی انوارات و تجلیات کی زیادتی ہمارے وجود پہ ہوتی ہے تو پھر ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہم کہ اس نور کو جذب کر سکیں، ہم اتنا زیادہ ہمیں ان معاملات کی آگاہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مسائل اب آپ لوگوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ جن سسٹرز نے مجھ سے اپنے مسائل ڈسکس کیے اور مجھے معلوم ہوا، تو میں نے پھر یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس ٹاپک کو پہلے کور کر لیں کہ اپنی روح کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ذکر خفی جو ہے وہ ہمیں ضروری ہو جاتا ہے ایک وقت پہ آ کے کرنا، اور اس کو سیکھنا اور اس کو کرنا پھر جو ہے ہمیں اس وقت ہماری روح کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور
یہ بھی ہمیں کسی نہ کسی استاد کی زیر نگرانی ہی سیکھنا پڑتا ہے. اور جو لوگ تو ماشاءاللہ ذاکرین سسٹرز ہیں ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں منسلک ہیں، وہ تو الحمدللہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن جو نیو سسٹرز ہیں اس فیلڈ میں تو ان کے لیے میری یہ بات ہے کہ یہ رہنمائی کے بغیر آپ اس کو ٹھیک طور پر نہیں سیکھ سکتے، آپ کو کسی نہ کسی کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اور اس ضمن میں جو ہے ذکر قلبی کے ضمن میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارا اپنی سانسوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور ہم اپنی سانسوں کو ہر لمحہ اللہ اللہ سکھا دیتے ہیں، ہمارا قلب جو ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہماری منازل جو ہیں وہ طے ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور لطائف پر کام ہوتا ہے، اور جو ہمارا جسم ہے اس میں خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ بھی خون کے اندر داخل ہو کے انسان کے بدن میں گردش کرنے کی ان کو قوت جو ہے وہ حاصل ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب شیاطین کے حملے ہوتے ہیں ہمارے اوپر، اور یہ مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں، یہاں ضمناً یہ بات عرض کرتی چلوں کیونکہ کچھ اس طرح کے سوالات آپ کی جانب سے تھے تو ان کا میں نے انڈیویجول جواب دینے کی بجائے بہتر سمجھا کہ اب جہاں یہ ٹاپک چل رہا ہے تو یہ بھی آپ کو ضمناً عرض کر دوں کہ جو بہت ساری ہماری جو بیماریاں ہیں وہ اسپیشلی جو خون کے جو پرابلمز ہیں، مختلف جسمانی بیماریاں، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ شیاطین کی کارکردگی بھی ہوتی ہے، کچھ جادو کی وجہ سے یا کچھ شیاطین جنات کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں اور وہ خون میں شامل ہو کے ہمارے جسم کے سسٹم کو خراب کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پھر ذکر خفی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب خون جو ہے وہ قلب میں سے گزرتا ہے تو ہمارا قلب تو اللہ اللہ کر رہا ہے، قلب تو ہمارا نورانی ہو رہا ہے، تو وہ خون جو ہے آٹومیٹکلی پھر وہ جب قلب میں سے گزرتا ہے تو وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو وہ جو اللہ کی جو نورانیت ہے وہ اس کے اندر جو یہ شیاطین اور جنات اور جادو کی وجہ سے جو پرابلمز آئی ہوتی ہیں، جو نیگیٹو فورسز اس خون کے اندر شامل کر دی گئی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی طرح مسلط کی گئی ہوتی ہیں، وہ جب خون قلب میں سے گزرے گا تو وہ اس نور سے آٹومیٹکلی دھلنا شروع ہو جائیں گی، صاف ہونا شروع ہو جائیں گی، چھٹنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر دھیرے دھیرے جو ہم ذکر پر محنت کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا خون کا ایک ایک سیل اللہ اللہ کرنے لگے گا، اور ہمارا پورے کا پورا خون جو ہے اس کا ایک ایک سیل، اور پھر خون جہاں جہاں بدن میں گزرے گا، خون تو ہر جگہ ہے نا جسم میں، تو ہر جگہ ہر وین میں جو ہے جب وہ گزرے گا تو پھر اس وین کو بھی وہ ذاکر بناتا چلا جائے گا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے نور جو انہوں نے مانگی تھی، اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہمیں مانگنے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ وہ دعا مانگیں، تو وہ اس دعا کی اس وقت آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس دعا میں کیا تھا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا. ٹھیک ہے نا کہ اللہ تو بنا دے میرے قلب کو نور، میری آنکھوں کو نور. اس دعا کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ میرے گوشت کو خون، میرے گوشت کو نور، میرے خون کو لحمی نور و دمی نور، میرے گوشت کو، میرے وشعری نور، میرے خون کو، میرے شعری، میرے بالوں کو، یعنی ایک ایک چیز کا ذکر آیا ہے اس دعا میں کہ اللہ ایک ایک میرے بدن کی ایک ایک چیز کو نور بنا دے. اور قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ اپنے لیے نہیں مانگی، ہمیں مانگنی سکھائی ہے. ایک مومن کو یہ دعا مانگنی سکھائی گئی ہے نا کہ اس کے بارے میں یہ مسنون ہے کہ ہم فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں. تو کیا ہے کہ یہ سب اللہ چاہتا ہے، میرے قریب آقا چاہتے ہیں کہ ہر مومن ایسا ہو جائے کہ اس کے قلب کا ایک ایک سیل ذاکر ہو، اور پھر وہ جو اس کا قلب جو ہے وہ اس میں سے گزرنے والے خون کو ذاکر کر دے، اور وہ خون جہاں جہاں توانائی پہنچائے وہ باڈی سیل جو ہے وہ ذاکر ہو جائے.
اور جہاں جہاں ذکر ہوگا وہاں وہاں اللہ کا نور ہوگا. تو اس دعا کی ہمیں جب ہم ذکر خفی سیکھتے ہیں تو پھر اس دعا کی ہمیں بہت اچھی سی سمجھ آ جاتی ہے. تو اس دعا کو بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی روٹین میں شامل کریں. فجر کے ٹائم سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو ہے ہمیں یہ دعا پڑھنے کا کہا گیا ہے. اور یہی پھر ہوتے ہوتے ہم محنت کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ خود بخود ہماری منازل جو ہیں وہ طے ہوتی چلی جاتی ہیں. ہمارا قلب جو ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارا قلب کو ہم پہلا لطیفہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا لطیفہ سر کہا جاتا ہے. اور پھر جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے سے آگے لطائف جو ہیں ہم اپنے مشائخ کی اپنے اساتذہ کرام کی زیر نگرانی جو ہے ہم ان تمام لطائف کو جو ہے وہ سیکھنے کے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. پہلا لطیفہ جو ہے وہ قلب ہوتا ہے اور دوسرا روح ہوتا ہے. جب قلب ہمارا نور ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے نور سے تو پھر نور جو ہے وہ دوسرے لطیفے میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو لطیفہ روح کہا جاتا ہے. پھر ہماری روح نورانی ہو جاتی ہے. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یہ جو ذکر قلبی ہے نا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا ذکر جاری ہوتا ہے قلب میں تو ہمارے اندر مختلف تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے جسم کے لطائف وہ اعضاء جہاں پر یہ جو اس کا مرکز ہوتے ہیں ہر لطیفے کا مرکز ایک مقام ہے نا ہمارے سینے کا. تو جب وہ مقام اس لطیفے پہ ہم محنت کرتے ہیں تو وہ مقام پر ہمارا لطیفہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. ذکر اللہ کا اس مقام پر قائم ہو جاتا ہے. جیسے قلب کو آپ نے تو قلب جو ہے جب یہ ذکر کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی نشانیاں ہمارے وجود پر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. یہاں پر ایک اور میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جب ایک لطیفہ قائم ہو جاتا ہے جاری ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک پھڑپھڑاہٹ سی شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ فیل کر سکتے ہیں ایک ہلکی ہلکی ٹک ٹک کہہ لیں پھڑپھڑانا کہہ لیں. وہ جگہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ وہاں گدگدی سی ہو رہی ہے مسلسل حرکت ہو رہی ہے. یہ ہماری فیلنگ ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سم ٹائم جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی روح بڑی لطیف ہوتی ہے. وہ کچھ نیک لوگوں سے ملتے ہیں تو ان سے صرف ملنے کے بعد ہی ان کے لطائف پھڑپھڑانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں واہ ہم اس سے ملے ہمارا تو قلب جاری ہو گیا. اس کے پاس تو بڑی قوت ہے. دیکھو ہم اس سے ملے ہمارے شیخ سے ملے اس سے ملے تو ہمارا قلب جاری ہو گیا. پھر کہتے ہیں ہم اس کے پاس لے جاؤ اس کو جا کے کہیں گے میرا قلب جاری کر دو. وہ لطیفے پھڑپھڑانے لگ جائیں گے. تو لطیفہ پھڑپھڑانا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کو سمجھ لیں. لطیفے کا پھڑپھڑانا قطعاً اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ذکر قائم ہو گیا. اس بات کی دلیل نہیں ہے. ذکر جب قائم ہوتا ہے ایک لطیفہ جب راسخ ہوتا ہے تو اس کے ہمارے وجود پر ہماری ذات پر ہمارے معاملات پر پورے کے پورے جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب جس طرح پہلا لطیفہ جو ہے پہلا لطیفہ جب راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے. پہلے لطیفے کے راسخ ہونے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی تنہائی پاک ہو جاتی ہے. حیا جو ہے نا حیا یہ ہمارے دین اسلام کی اساس ہے. اور یہ سب سے پہلے مومن میں یہ پیدا ہوتی ہے. وہ تنہائی میں بھی اپنے آپ سے اپنے رب سے حیا محسوس کرتا ہے. اگر کسی شخص کے لطائف زبردست پھڑپڑا رہے ہیں اور آپ اس میں بے حیائی بھی دیکھ رہے ہیں وہ خلوت کا تو اللہ جانتا ہے نا لیکن جلوت میں بھی معاملات میں بھی وہ بے لحاظ ہے بد لحاظ ہے. اس کو کسی کی کوئی حیا نہیں ہے. اس کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے. تو اس کے لطائف کے پھڑ پھڑانے پہ کبھی نہ جائے کبھی نہ جائے. جب ایک لطیفہ قائم ہوتا ہے تو پھڑ پھڑانا لطائف کا
یہ اس کی سند نہیں ہے. اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند اس کا کردار ہے. کیا وہ حیادار ہے؟ اس کی آنکھوں میں آپ کو حیا نظر آتی ہے؟ اس کے معاملات میں آپ کو حیا نظر آتی ہے؟ کیا وہ بدلحاظ شخص ہے؟ اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو پلیز پلیز اس کے پھڑ پھڑائے ہوئے جو لطائف ہیں اس سے کسی طرح کی کیا کہنا چاہیے غلط فہمی میں نہیں ہم نے ہونا. اور دوسری جو بات پہلے لطیفے کی جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ عادل ہو جاتا ہے، عدل کرنے والا. وہ ظلم نہیں کرتا، وہ عدل کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، بے انصافی کی بات نہیں کرتا. اور یہ والی باتیں ہمیں معاملات میں کھلتی ہیں جب ہم ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے بڑے زبردست لطائف ہیں اور اس سے ملو تو یہ ایک نظر سے ہمارے قلب کو جاری کرنے کی اس کو اللہ نے قدرت دی ہے، اور وہ کر بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے، ان کے پاس اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ آپ کا قلب میں بھی جاری کر بھی دے اور آپ کو فیل ہو کہ یہ جاری ہو گیا، آپ کے لطائف پھڑ پھڑانا شروع ہو جائے. لیکن در حقیقت یہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے، غور و فکر کی بات. اصل بات یہی ہے کہ ذکر اگر قلب میں ہے تو دو نشانیاں لازم ہیں. ایک تو وہ شخص حیادار ہوگا، اس کی آنکھ میں اس کے معاملات میں حیا نظر آئے گی، اور دوسری بات یہ کہ وہ عدل کرنے والا ہوگا، وہ زیادتی کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے جو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو ہمیں معاف کر دے جو ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، میں ظلم کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں. یہ ہمیں قرآنی دعائیں سکھاتی ہیں نا. تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام کا انداز تربیت کیا ہے کہ سب سے پہلا ظلم ہم اپنی جان پہ کرتے ہیں. اپنی جان پہ ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو توڑ کر اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. جو ہمارے اندر رکھا گیا تھا نا، دو چیزیں پیرالل تھیں، سیم تھی. ایک طرف جو تھا وہ نیکی اور ایک طرف بدی. تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ اپنی نیکی کی قوت کو دبا کے، اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کے، اپنے جو نیگیٹو جو ہماری پرسنالٹی ہے ہم اس کو اپنے اوپر حاوی کریں. تو یہ ہے برائی، یہ ہے اپنے اوپر ظلم کہ اپنے اندر کی برائی کی کو ہم پالیں، ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب آ جائے. یہ برائی ہے ہماری، یہ ظلم ہے ہمارا اپنی جان پہ. پہلے تو میں اپنی جان پہ ظلم کروں گی نا، پھر میں کسی اور پہ کروں گی. اگر میں نے اپنے نفس کو اتنا پال لیا کہ وہ میرا اپنی جان ہی میرے کنٹرول میں نہیں رہی، تو یہ پہلا ظلم ہے جو میں نے اپنی جان پہ کیا. دوسروں پہ ظلم کی باری تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے ظالم اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. تو پہلا لطیفہ راسخ ہونے کے بعد جو نشانی ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تنہائی پاک ہو جاتی ہے. پھڑ پھڑانے پہ مت جائیں. پھڑ پھڑانا جو ہے یہ ان رموز کو، یہ بہت باریکیاں ہیں روحانیت کی، طریقت کے اسباق کی، یہ بہت باریک باتیں ہیں. اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ ایک جو ابتدائی طالب علم ہے اس کے لیے ان باتوں کو سمجھنا کچھ مشکل ہوتا ہے. اس لیے نشانی میں نے آپ کو بتا دی. پھر جب قلب جو ہے وہ بالکل نورانی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر جو نور ہے وہ روح میں ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لطائف جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، اللہ کی یہ قدرت ہے. لطائف اس کے اوپر انشاءاللہ ایک کوشش میں کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، کوشش کروں گی کہ لطائف کی حقیقت پر ایک ڈیٹیل سے جو ہے وہ ہم ایک لیکچر کریں. لیکن ابھی ضمناً بس یہی بات ہے کہ جب جو دوسرا لطیفہ جو ہوتا ہے روح کا، پھر وہ جگہ جب نورانی ہوتی ہے، قلب بھر جاتا ہے نور سے، تو پھر دوسری جگہ نور جو ہے وہ ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر دوسرا مقام جو ہے وہ نور سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک اور جگہ جو سینے میں ہی دوسرا مقام ہے روح کا، اس
جگہ پر پھڑپھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے. یہی ساری نشانیاں، پھڑپھڑاہٹ شروع ہوتی ہے، گدگدی شروع ہوتی ہے، کچھ ہلتا ہلتا سا محسوس ہونے لگتا ہے ہمیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دوسرا لطیفہ بھی چل پڑا. ٹھیک ہے، تو پھر دوسرے لطیفے کو راسخ کب ہونا ہے، کب ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہمارا دوسرا لطیفہ راسخ ہو چکا ہے، وہ کب یقین آتا ہے؟ وہ اس وقت یقین آتا ہے جب ہمارے کردار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو دوسرے لطیفے کی جو تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ سے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے. اللہ کے نام پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کیفیات بدلنے لگتی ہے. اللہ کی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اور آپ ایسے لوگوں کی محفل سے بیزار ہو جاتے ہیں جہاں اللہ کی باتیں نہ ہوں. آپ کو دنیا دار لوگوں کی باتیں، ان کی محافل اچھی نہیں لگتی، دوستیاں بدل جاتی ہیں، اور آپ جو ہے اللہ والوں کی تلاش میں رہتے ہیں، دیوانہ وار تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا مل جائے، کس سے ہم بات کریں. اور اللہ سے محبت جو ہے وہ سینے میں زبردست قسم کی موجزن ہو جاتی ہے. اور کیا ہے کہ جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر مخلوق کی نفرت نکل جاتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک طرف تو ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور اسی کی مخلوق سے نفرت ہے، یہ ممکن نہیں. جب تک دل میں مخلوق کی نفرت رہے تو سمجھ لیں کہ ابھی ذکر کچا ہے، پکا نہیں ہے. بھلے جتنا بھی پھڑ پڑا رہا ہے، بھلے آپ جتنی بھی محنت کر رہی ہیں، راسخ نہیں ہوا. راسخ ہونے کی نشانی آپ کے کردار میں ظاہر ضرور ہوگی. جتنی بھی آپ کو کسی سے نفرت ہے، جتنا بھی جس نے ظلم اور زیادتی کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسے دل سے نکل جائے گا وہ شخص، اس کی نفرت نکل جائے گی، آپ خاموش ہو جائیں گے. جس کا نام سننا بھی آپ گوارا نہیں کرتے تھے، جس کا نام آئے تو دل چاہتا تھا کہ اس کو بہت برا بھلا کہ اس کا نام آئے گا تو دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، دل میں اللہ ہی اللہ ہو. تو یہ نشانی ہے کہ اب جو دوسرا لطیفہ جو ہے وہ راسخ ہو گیا. جب مخلوق کی نفرت نکلتی ہے تو پھر حسد، بغض، کینہ، یہ سب بیماریاں جو ہیں یہ آٹومیٹکلی آپ کی ذات میں جو ہے وہ تبدیلی آنے لگتی ہے. پھر تیسرے لطیفے کی بات آتی ہے. تیسرا لطیفہ جو ہے جب اس میں ذکر داخل ہوتا ہے، جب روح کا ذکر جو ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے، روح نورانی ہو جاتی ہے، تو پھر اس نشانیاں ہیں انشاءاللہ. اگر جب اس سفر پہ آپ چلتے ہیں تو پھر بہت کچھ اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات ہمارے آگے کھول دیتا ہے. یہ بہت زبردست، بہت دل فریب اور پرکیف سفر ہے، روحانیت کا سفر. تو ایسے ایسے معاملات ہیں، ایسی ایسی خوبصورت باتیں ہیں، اللہ کے قرب کی ایسی ایسی پیاری منازل ہیں کہ جن کو میں یہاں شاید اتنے تھوڑے وقت میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں ابھی ایک تو ہمارا ٹائم ختم ہونے پہ آ رہا ہے، اور دوسرا یہ لیکچر جو ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ صرف اور صرف ابھی آپ کو تعارف دینا ہے. میں ایک مختصر تعارف جو ہے وہ آپ کو کروا رہی ہوں. زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ ڈیٹیل پہ بھی گفتگو کریں گے. ذکر کے جو راز ہیں، ذکر کی جو تجلیات اور جو پرکیف اس کی راہیں ہیں، اس کے اوپر اگر زندگی میں موقع دیا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن اس وقت مختصر تعارف میں آپ کو کروا رہی ہوں، اور صرف اس لیے کہ جب ہم ذکر کی طرف آئیں تو ہمیں یہ ساری باتیں پہلے سے معلوم ہوں. تیسری بات جو ہے جب ذکر سر میں آتا ہے، تیسرا لطیفہ جو ہے جب یہ آتا ہے تو پھر وہ جو محبت الہی ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی نا، اس میں ایک سرشاری کی کیفیت آ جاتی ہے. ایسی سرشاری آ جاتی ہے کہ آپ کو ہر طرف اللہ کے جلوے دکھائی دینے لگتے ہیں. وہ اتنے خوبصورت جلوے دکھائی دیتے ہیں کہ پھر وہ ہے نا کہ بڑے خوبصورت اس بارے میں اشعار کہے ہیں شعراء نے کہ خودی سے آشنا ہو کر خدا سے آشنا ہوتے، یہ نا خدا والے خدا کا راز کیا جانے. اور ہر طرف جب اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے تو کیا ہے کہ پھر وہ شعر ہے ایک، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے آدمی لباس بشر میں ہے. تو
بس پھر ہر چیز میں روح جو ہے وہ اپنے خالق کا مشاہدہ کرتی ہے. پھر آپ صوفیہ کرام کا کلام سنتے ہیں تو یہ کیفیات صوفیہ کرام میں اسپیشلی جو پنجابی کے ہمارے صوفیہ کرام ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ انہوں نے بیان کی ہیں. اور پھر جب یہ والی کنڈیشن پہ ہم آتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر خدا کی معرفت جو ہے وہ آشکار ہونے لگتی ہے. اور ایک اور بات امپورٹنٹ آپ یاد رکھیں کہ خدا کی معرفت اس وقت تک آشکار نہیں ہوتی جب تک لا قائم نہیں ہوتا. ترک جو ہے یہ محبت کی سب سے پہلی شرط ہے. ترک خواہشات نفس کا ہوگا، لا قائم ہوگا تو پھر اگلے سلسلے چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ابتدا میں ہی ذکر کرنا شروع کر دیں اور پھر ذکر جو ہے وہ اس کا اپنی محنت کر کے کچھ خاص توجہات لے کے، جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد چل رہا ہے کہ توجہات کے ذریعے جو ہے ایک شخص جس نے بڑی محنت کی ہے ڈیفینیٹلی اس سے آپ ملتے ہیں، آپ اس کی توجہ لیتے ہیں تو آپ کا قلب تو جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سنبھالنا، اس کی تربیت کرنا، چونکہ یہ سب اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نفس کشی کے بڑے بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے امتحانات دینے پڑتے ہیں، تو یہ سب محنت کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. تو کیا ہے کہ ہم بس تھوڑی سی ذکر پہ محنت کر کے لطائف ہمارے پھڑ پھڑائے اور ہم آسمانوں پہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے اپنے تئیں خود ہی اپنی ایک چھوٹی سی وہ پیر بابی بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں تو بہت بڑی پیر نہیں بن گئی، مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے اور میرے تو سارے لطائف زبردست پھڑ پھڑا رہے ہیں اور میں تو جس کا چاہوں میں توجہ کروں، میں قلب جاری کر دوں. تو یہ والی جو باتیں جو ہیں یہ شیطان ہمیں بڑی آراستہ کر کر کے دکھاتا ہے اور پھر اس وقت بھی سالک جو ہے بڑے خطرے میں چلا جاتا ہے، بڑے خطرے میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو خطرات ہیں جب ان سے ہم آگاہ نہیں ہوں گے ہمارا سفر نہیں ہوگا. جب ہم ایک مشین خریدتے ہیں نا تو وہ مشین جو ہے اس کے ساتھ ایک ڈسکرپشن باکس میں ہمیں بہت ساری ہدایات ہوتی ہیں کہ اس مشین کو ہم ایسے چلائیں گے تو ہم اس سے بڑا فائدہ حاصل کریں گے، لیکن اگر ہم نے ایسے چلا دیا تو یہ مشین ہمیں بھی برباد کر دے گی. تو بالکل روحانیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ روحانیت کا سفر جو آگے جاتا ہے نا ہمارے خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم پہلے سے بھی زیادہ محتاط جو ہے وہ ہونا شروع ہو جانا چاہیے ہمیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دلیر ہونے لگتے ہیں. ہمارے اوپر جب قدرت کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں نا تو پھر کیا ہے کہ پھر نفس اور شیطان جو ہے ہمیں کسی اور طریقے سے ہیک کرنے لگتے ہیں. پھر ان کا جو کیلے کا چھلکا پھینکنے کا جو طریقہ واردات ہے نا وہ ذرا فرق ہو جاتا ہے. تو سالک جو ہے جو آگے جاتا ہے تو اور زیادہ اس کا سفر پر خطر ہو جاتا ہے اور ان خطرات سے اپنے آپ کو نکال لے جانا اکیلے تنہا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی مینٹور چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو وہ ساتھ لے کر چلتا ہے. اور خدا کی معرفت جو ہے یہ خود ہی کو ترک کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. جب تک لا قائم نہیں ہوگا، سارے بت نہیں ٹوٹیں گے، تب تک یہ لطائف محنت کر کے پھڑ پھڑانے تو لگ جائیں گے لیکن ذکر اندر قائم نہیں ہوگا. اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھ اس وقت آتی ہیں جب ہم معاملات کو دیکھتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری پیری فقیری اور یہ سب ریپلیکا ہمیں جو اتنا زیادہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے انفارچونیٹلی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اور بہت بری طرح جو ہے اس چیز نے معاشرے کو اتنا متاثر کر دیا کہ انفارچونیٹلی جو پیور لوگ تھے، جو بہت خوبصورت لوگ تھے، جو حقیقی مشائخ کرام تھے، وہ مستور ہو گئے، وہ چھپ گئے، ان تک رسائی بے حد مشکل ہو گئی. کیونکہ جیسی ہماری نیتیں اور جیسی ہماری طلب ہے ویسا ہی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہے. ہمیں اپنی طلب پر غور کرنا ہے،
ہمیں اپنی نیتوں کے اخلاص پر غور کرنا ہے، اور پھر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے رستے بناتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اپنی نیتوں پہ ہم ہم اپنی نیت پہ اس طرح سے چیک نہیں رکھ پاتے، اور ہم ایسی معجزات کی منتظر ہیں، ہمیں ایسی کرامتیں چاہیے، ہمیں ایسے پیر چاہیے کہ جو ایک نظر میں ہمارا قلب جاری کروا دیں، تو ایسے ہیں، کروا دیں گے ایک نظر میں آپ کا قلب جاری، اور کرامتیں بھی آپ کو دکھا دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اور ایسی بہت ساری کہانیاں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں غور کرنے کی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک نیا چیپٹر دے رہی ہوں سوچ کا، آج میں آپ کو ایک نئی اسائنمنٹ دے رہی ہوں جس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ لوگوں نے اپنی اسائنمنٹس کر کے جمع کروانی ہے مجھے، تو اس کے بعد پھر ہم اس ٹاپک کو مزید ڈسکس کریں گے اپنی زوم میٹنگ کے میں، اور اس ٹاپک کے اوپر جو ہے آپ لوگ اپنے جب آپ یہ اسائنمنٹ کریں تو اپنے تمام سوالات اور اپنی تمام وہ باتیں جو یہ لیکچر سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آئیں گی، آپ ابھی سے ان کو نوٹ کر کے رکھ لیں گی، اور انشاءاللہ یہی ہماری میٹنگ کا اس دفعہ کا ایجنڈا ہوگا۔ اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اور بہت زیادہ دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر معرفت آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا حقیقی معنوں میں قرب نصیب کرے، وہ قرب جو آپ چاہتی ہیں، جس کی آپ کی روح کو طلب ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔